بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہر سال ماہ رمضان آتا ہے، اس سال بھی ماہ رمضان آیا، اس لیے میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا کہ وہ افطاری میرے گھر پر ہی آ کے کر لے گی۔ میری دو ہی بہنیں تھیں، دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بہن کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور اس کا گھر بھی ہمارے ہی محلے میں تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ میری بہن کو میں اکثر اپنے گھر بلا لیا کرتا تھا، اس بار بھی وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میری بہن مجھ سے شکوے کر رہی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی کا چہرہ میرے سامنے کر رہی تھی، جس کے گال پر ایک خروچ کا نشان تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میری بہن مجھ سے شکوے کر رہی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی کا چہرہ میرے سامنے کر رہی تھی، جس کے گال پر ایک خروچ کا نشان تھا، اور اس نے کہا، دیکھو تمہاری بیوی کو اگر میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو تم مجھ سے کہہ دو، میں یہ سمجھ لوں گی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا میکا بھی مٹی میں دفن ہو گیا۔ بڑی بہن کی یہ الفاظ سن کر میں تڑپ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے میری بیٹی کے گال کو خروچ کا نشان ڈالا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بہن میرے گھر سے روتی ہوئی جائے۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بہن میرے گھر سے روتی ہوئی جائے۔ میں نے امرین باجی سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ کے بھائی کا گھر ہے اور میں نہیں آپ کو افطاری پہ بلایا ہے۔ آج دفتر میں مجھے کام زیادہ تھا، اس لیے میں نے روزہ دفتر میں ہی افطار کر لیا، لیکن جب گھر آیا تو گھر میں گلے شکوے سن کر میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ جب بہن چلی گئی تو میں نے اپنی بیوی کو غصے سے بلایا، لیکن وہ میرے کئی بار بلانے پر جب باہر نہ آئی تو میں نے غصے سے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بستر پر آرام سے لیٹ رہی تھی۔ جب میں نے اسے پرسکون لیٹا دیکھا تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ اس کی وجہ سے میری معصوم بہن گھر سے روتی ہوئی گئی تھی۔ میں نے بغیر سوچے اس کے اوپر سے کمبل اتارا اور اس کے بال دبوچ کر اس کو کھڑا کر دیا۔ وہ نیند میں تھی اور اچانک اپنے حملے سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی۔ شازمین کو بہت تیز بخار تھا، لیکن میں یکے بعد دیگرے اس کے گالوں پر تھپڑ رسید کیے جا رہا تھا۔ فرش پہ گرنے کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، شکیل میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھے یوں مار رہے ہیں؟ میں نے بیوی کو وہ سب یاد کروایا جو بہن نے مجھ سے کہا تھا۔ شازمین میرے قدموں میں گر گئی اور بولی، شکیل میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تمہاری بھانجی ماچس جلا کر میرے کپڑوں کو آگ لگانے والی تھی۔ جب میں نے اسے ماچس چھینی تو غلطی سے میرا ناخن لگ گیا ہوگا۔ بیوی کے منہ سے اعتراف سننے کے بعد میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، جس ہاتھ کے اس نے ناخن بڑھا رکھے تھے، اس کو کچن میں لے گیا اور چولہا جلا لیا۔ اس کا ہاتھ چولہے پہ رکھ دیا۔ وہ چیخ چیخ کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ناخنوں کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں بھی جل چکی تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں کمرے میں گیا اور بہن کو فون کیا اور بتایا کہ بیوی کو اس کے کیے کی سزا دے دی ہے۔ میری بہن یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی کہ تم دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو، تم جیسے بھائی ہی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے، بس کبھی بیوی کی باتوں میں مت آ جانا۔ بہن کے الفاظ سن کر میرا سینہ تو جیسے فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں سکون اتر گیا تھا اور میں بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ ایک پل بھی مجھے اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا تھا کہ جس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا، اور میں نے کتنی بے دردی سے اسے اٹھا کر فرش پر پٹکنے کے بعد تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے آخر میں اس کا ہاتھ بھی جلا دیا تھا۔ پوری رات مجھے سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن میں سویا رہا۔ صبح سحری کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں 5 وقت کا نمازی اور روزے رکھنے والا انسان تھا۔ ہمیشہ یہی کوشش رہتی کہ دنیا کا ہر کام چھوٹ جائے مگر کبھی نماز نہ اور روزہ نہ چھوٹے۔ میں نے فوراً اٹھا اور نظر اپنے بستر پر ڈالی تو میری بیوی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے میرے لیے سحری تیار کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی ٹھیک تھا۔ سحری کھانے کے بعد میں نے وضو کیا اور مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ نماز پڑھتے وقت آج پہلی بار مجھے سکون محسوس نہیں ہوا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ خالی خالی سا عجیب سی بے چینی نے دل کو گھیر رکھا تھا۔ مگر خیر، نماز ادا کر کے جب گھر لوٹا تو میری بیوی شازمین جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میری جانب اس کی پیٹھ تھی۔ میری نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ پر گئی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں درد کی لہر سی اٹھی محسوس ہوئی تھی، مگر شاید اس وقت بیوی سے زیادہ بہنوں کی محبت حاوی تھی مجھ پر۔ میں اسے پوری طرح نظر انداز کر کے دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اگلے دن پھر سے اپنی
دونوں بہنوں کی دعوت رکھی اور بیوی کو خاص تاکید کی کہ اس بار ان کے لیے ان کے من پسند پکوان بنائے۔ بیوی خاموشی سے میرا ہر کہنا مانتی گئی۔ اس نے مجھ سے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے میرا ہر کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس روز میری بہنیں اپنے بچوں اور میاں سمیت میرے گھر آئی تھی۔ شازمین کا ہاتھ جلا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی خراب تھی، مگر اس کے باوجود اس نے ساری دعوت کا انتظام خود کیا تھا۔ شازمین نے وقت سے پہلے ہی سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ میری دونوں بہنیں بھی بہت خوش تھیں۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا تو شازمین بھاگ بھاگ کر سبھی کو لوازمات پیش کر رہی تھی۔ تھکن کے باوجود بھی اس نے سب پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میری بہنیں کبھی اس سے کچھ مانگتی تو کبھی کسی کھانے میں نقص نکالتی۔ بہنیں کھانا کھانے میں مشغول ہوئی تو شازمین ان کے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگی، جبکہ میں اپنی بہنوں اور بہنوئیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف کھانا کھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا تو اس وقت مجھے پورا گھر بکھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ شازمین نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے پہلے پورے گھر کی صفائی کی اور پھر بعد میں کچن میں کھانا کھانے کے لیے چلی گئی۔ جب اس نے کچن میں تھوڑی دیر لگا دی تو میں نے سوچا جا کر دیکھوں تو صحیح وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ میں جب کچن میں گیا تو وہ باسی روٹی اور سلاد کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، کیونکہ آج کے سارے لوازمات میری بہن کھا کر اپنے ساتھ بھی لے گئی تھی۔ میں نے شازمین کو کہا کہ باہر سے کچھ منگوا دوں تو اس نے فوراً نہ کر دی، کہا کہ نہیں، میں یہی کھا لوں گی۔ مجھے اس دن کے رویے پر شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ جلے ہوئے ہاتھ پر زخم ہو چکے تھے، وہ بمشکل نوالا لے پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں بے چین ہو جاتا تھا، مگر میں اس کو سر پر بھی نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ کچھ دن سکون سے گزرتے تھے۔ ایک دن پھر بار میری دونوں بہنیں بچوں سمیت سارا دن میرے گھر آ کر گزارنے لگی۔ شازمین نے ان کے لیے بہترین افطاری کا انتظام کیا تھا۔ میں اپنی بہنوں کے مزاج سے واقف تھا اور شازمین کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اس دفعہ ایک بار میری بیوی کی عقل ٹھکانے لا چکی ہوگی، مگر شاید یہ میری سوچ غلط تھی۔ اس دن میں افطاری سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری بہنوں کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی اور مجھے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو دونوں نے باری باری میری بیوی کی شکایتیں لگانا شروع کر دی۔ شازمین نے آج پھر انہیں طنزیہ لہجے میں باتیں سنائی تھی کہ وہ منہ اٹھا کر ہمارے گھر چلی آتی ہیں، اور بچوں کو بھی جھڑکا تھا۔ بہنوں کے یہ الفاظ سن کر میں آگ بگولا سا ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے اسے اتنا پیٹا تھا مگر اس پر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں جو مقام میری بہنوں کا تھا وہاں تک بیوی کا پہنچنا تو ناممکن سی بات تھی۔ شازمین نے مجھ سے کچھ خاص لگاؤ بھی نہیں تھا۔ وہ میری مرحوم ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی تھی اور شازمین یتیم تھی۔ اسے اس کے دادا جی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ 20 سال کی یہ لڑکی چہرے سے بے حد معصوم لگتی تھی، مگر جو کچھ وہ میری غیر موجودگی میں میری بہنوں کے ساتھ کر رہی تھی وہ مجھے بالکل بھی نامنظور تھا۔ بہنوں نے مجھے کچھ اس طرح سے بھڑکایا کہ جب وہ رات کو اپنے گھر چلی گئی تب میں نے گھر میں موجود ڈنڈا اٹھایا اور شازمین کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹی سو رہی تھی جب میں نے اسے بغیر اٹھائے ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک حملے سے وہ نیند میں آنکھیں بند کیے ہوئے چلا اٹھی۔ وہ غنودگی کے عالم میں بستر سے اٹھ کر زمین پر گر گئی، مگر میں تو اس وقت ظلم کی اس انتہا پر کھڑا تھا جہاں سے تمام جذبات محسوس ہی نہیں ہوتے تھے۔ شازمین جب مکمل ہوش میں آئی اور مجھے خود کو مارتے ہوئے دیکھا تو میرے قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مت ماریے، میں آئندہ کبھی آپ کی بہنوں کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی۔ ایسے مار مار کر میرے ہاتھ تھک چکے تھے، یوں لگتا تھا جیسے میری کلائی کی ہڈی کا جوڑ ہل چکا ہے۔ نہ جانے اس نازک وجود کا کیا حال ہوا ہوگا جو مجھ جیسے تندرست مرد کے ہاتھوں پوری قوت سے کئی ڈنڈے اپنے وجود پر برداشت کر چکی تھی۔ اگلے روز بہنوں کو جب پتہ چلا تو وہ مجھے خوشی کی شاباش دینے لگی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، میری بہنیں مجھ سے راضی ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں میری بیوی کے لیے بچی ہوئی محبت اور احساس بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ اب وہ مجھے اس گھر میں ایک اضافی سی چیز لگنے لگی تھی، یا پھر صرف ایک ایسا وجود جس کا کام میری ذمہ داری اٹھانا تھا اور میرے گھر کو سنبھالنا تھا۔ میری بہنیں ہر دوسرے دن میرے بلانے پر میرے گھر آ جاتی۔ شازمین آج بھی ان کے لیے یوں ہی اہتمام کرتی تھی، لیکن اب وہ لنگڑا کر چلنے لگی تھی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے سوجا ہوا تھا، مگر مجھے پھر بھی اس عورت پر غصہ آتا تھا کہ یہ کیسی عورت ہے، وہ میرے سامنے میری بہنوں اور بھانجیوں کا
کا اتنا خیال رکھتی ہے اور ان کے منہ کے نوالے توڑ توڑ کر ڈالتی ہے، جبکہ دوسری جانب میری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ بالکل ہی جانوروں جیسا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ شازمین سے میری شادی کو 2 سال بیت چکے تھے، مگر اس نے آج تک مجھ سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ اس نے مجھے مخاطب کب کیا تھا، مگر چونکہ میری بہنیں خوش تھی اس لیے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز جب میں دفتر سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شازمین غصے سے میری چھوٹی بہن کو دھکا دے کر گرا چکی تھی۔ اگر میں اسے بر وقت نہ سنبھالتا تو وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتی۔ مجھے موجود پا کر شازمین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، وہیں دوسری جانب میری بہن روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی اور بولی کہ دیکھا بھائی آپ نے اپنی بیوی کے کرتوت، نہ جانے اماں نے کیا دیکھ کر لیا تھا، یہ تمہاری شادی اس سے کروا دی تھی۔ تمہارے منہ پر معصوم شریف دکھنے والی لڑکی ہمارے ساتھ تمہاری غیر موجودگی میں یہ سلوک کرتی ہے۔ بہن کے یہ الفاظ سننا تھے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے سب کے سامنے شازمین کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی صفائی کا ایک موقع مانگ رہی تھی اور بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک رہی تھی، اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مگر مجھے مزید غصہ سا آ گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی مجھے خود کو مارتے ہوئے روکا نہ تھا، مگر اس بار پیٹ کو بچانا مجھے بے قابو سا کر گیا تھا۔ میں نے بغیر لحاظ کیے اس کے پیٹ پر کئی بار ڈنڈے مارے اور ایسے گالی دیتے ہوئے کہا، اگر تم میری ماں کی لائی لڑکی نہ ہوتی تو شاید میں کب کا تمہیں طلاق دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپ رہی تھی اور اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ رہی تھی دوستو، بلک بلک کر رو بھی رہی تھی، مگر مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس سے یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر پاؤں کی ٹھوکر مار کر بہن کو لے کر میں اپنے کمرے سے چلا گیا۔ میری چھوٹی بھانجی وہیں کونے میں بیٹھی تھی۔ شازمین نیم بے ہوشی میں کرہاتے ہوئے پانی پانی مانگنے لگی، مگر میں اسے نظر انداز کرتا اپنی بہن کے آنسو پوंچھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے بہن سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے اب شازمین سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا، اس کا مقام اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کا ہے۔ آپ جلد سے جلد میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں کو تو شاید اسی ہی پل کا انتظار تھا، وہ تو چہل اٹھی تھی۔ شازمین در سے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی تھی کہ نہ جانے میرا دل بھی کیسا پتھر ہو چکا تھا کہ مجھے بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ میری بہنیں میرے لیے رشتہ دیکھ رہی تھی اور شازمین کو جلانے کی خاطر جان بوجھ کر اس کے سامنے میری دوسری شادی کی بات کرتی تھی۔ پہلے تو شازمین نے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر ایک روز جب باقاعدہ میری بہنیں ایک لڑکی کو مجھ سے ملوانے کی خاطر گھر لے آئی تو شازمین کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ لڑکی میری باجی کی دوست تھی اور انتہائی ماڈل اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ میری بیوی بھی اس سے زیادہ حسین ہوا کرتی تھی، مگر اب تو مجھے اس کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی پسند نہیں تھا، جبکہ جگہ جگہ نیر اور زخم کے نشان تھے، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں آنسو۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر میرا تو دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن شازمین کے کمرے میں گئی اور پھر اسے میرا رشتہ پکے ہونے کی خبر سنانے لگی۔ اتنا سننا تھا کہ شازمین بھوکی شیرنی کی طرح بڑی باجی کا گلا پکڑ کر چلاتے ہوئے بولی کہ خبردار، آپ کا ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مگر مجھ سے میرے شوہر کو نہیں چھیننے دوں گی۔ شکیل صرف اور صرف میرا ہے، میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ باجی کا گلا پکڑے دیکھ کر مجھے اس پر اپنی بیوی کے الفاظ اور جذبات نظر نہیں آتے، بلکہ اپنی باجی کے ساتھ اس کی جانے والی بد کلامی اور بدتمیزی نظر آئی تھی۔ میں نے اس روز شازمین کو اتنا مارا کہ میرا اپنا وجود کانپنے لگا۔ اس کا سر کئی بار دیوار سے پٹکا تھا، یہاں تک کہ دیوار بھی اس کے خون سے رنگ گئی تھی۔ میں نے اسے پوری قوت سے اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش کی تھی، اس کی پسلیاں ٹوٹ کر کئی ٹکڑے ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے اس کے درد سے چیخنے کی آوازیں بھی آنا بند ہو چکی تھی۔ میری بہنیں تو تبھی اپنے گھر سے چلی گئی تھی جب میں نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا۔ شازمین بے ہوش ہو چکی تھی اور بے سود سی زمین پر پڑی تھی۔ نفرت اس قدر بھر چکی تھی کہ اس کے وجود سے اب مجھے گھن آنے لگی۔ آخر اس لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے جو میری بہنوں کے گریبان تک آتی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر سے باہر لا کر پھینک دیا۔ غصہ اس قدر شدید تھا میرا کہ سکون مجھے بھی میسر نہیں تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کو اپنے دماغ پر ڈالا اور کمرے میں آ کر بستر پر گرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کبھی میری نظر تکیے کے نیچے چھلکی ہوئی ڈائری پر پڑی۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر انتہائی خوبصورت طریقے سے شازمین شکیل لکھا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس شاعری کو 100 حصوں میں تقسیم کر دوں، یعنی کہ اس ڈائری کو پھاڑ دوں۔ میں نے
عبارت سے وہ صفحہ نکالنا شروع کر دیے۔ اچانک ایک صفحے کے چند سطروں پر میری نظر رکھی۔ وہاں لکھا تھا کہ شکیل آپ مجھے بتانے کا ایک موقع دیتے، آج ہماری زندگی کا سب سے انمول دن تھا، آپ بابا بننے والے تھے، مگر جانتے ہیں آپ کی بہن نے پل بھر میں ہماری سب خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے جب خوشی سے انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے میری کردار کشی شروع کر دی، مجھے بد کردار کہنا شروع کر دیا۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے معصوم بچے پر گالی برداشت نہیں کر سکتی، اور میں بھی نہ کر سکی اور انہیں پہلی بار دھکا دیا تھا۔ مگر شکیل آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی خوشیوں کو قتل کر دیا، ہمارے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ ڈائری پر لکھے گئے الفاظ پڑھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ میں نے ڈائری کے پھاڑے ہوئے باقی صفحات بھی جوڑ جوڑ کر پڑھنے لگا۔ ہر ایک لفظ میں درد تھا اور ہر صفحہ مجھے ظالم اور شازمین کو مظلوم لکھ رہا تھا۔ ہر درد اور ہر ظلم کی وجہ میں تھا اور مجھے بھڑکانے کے پیچھے صرف اور صرف میری بہنوں کا ہاتھ تھا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا میری آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے۔ کئی بار میں نے اس ڈائری کو بند کر کے کھولا۔ میرے جانے کے بعد میری بہنیں گھر میں آ کر بیوی پر حکم چلایا کرتی تھی، وہ یتیم تھی، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ میری نظروں میں اسے گناہ بنانے کے لیے ہر حد پار کر چکی تھی۔ مجھ سے مزید کچھ نہ پڑھا گیا اور میں ڈائری کو وہیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شازمین گھر سے باہر بے ہوش پڑی تھی مگر مجھ میں ہمت نہ تھی کہ اس تک پہنچتا۔ کمرے سے باہر نکلا تو خون کی بدبو آنے لگی۔ دیواریں اور فرش پر ہر طرف اس کے وجود سے بہتا ہوا خون لگا ہوا تھا۔ میں نہ جانے انجانے میں ایسا گناہ کر بیٹھا تھا، بہنوں کی محبت میں یہ بھی بھول بیٹھا تھا کہ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی تھی، اسے بھی تو درد ہوتا ہوگا، تکلیف ہوتی ہوگی۔ لرزتی ہاتھوں سے گیٹ کھولا تو شازمین یوں ہی بے سدھ پڑی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور ہوش میں لانے لگا مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر بولا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، یہ جی آدھا گھنٹہ پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ یہ الفاظ میری زندگی کو ویران کر گئے تھے۔ اب اسے کیسے شازمین جا سکتی ہے؟ آج میرے اندر سے آواز آئی تھی، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ رک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ میری بہنیں شازمین کی میت کے پاس بیٹھ کر دھارے مار کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں شازمین کے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان تک بھی لے آیا۔ اس کی قبر پر آخری بار لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے مٹی ڈالی تھی۔ ایک ہی دن میں میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ گھر آیا تو بہن بیٹھی تھی، زمین کا حصر دے کر دونوں بہنوں سے اپنے تمام تر رشتے توڑ کر میں گھر سے نکال دیا، اور اب میری بیوی کا برا بھلا کہہ رہی تھی، بس دنیا والوں کے سامنے آنسو بہا رہے تھے۔ وراثت میں جو ان کا حصہ بنتا تھا سب کو دے کر لاتعلق ہو گیا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے، عدالت میں مجھے عمر بھر کی قید سنا دی۔ آج میں جیل میں قید ہوں۔ جن بہنوں پر جان دیتا تھا وہ صرف ایک بار ملنے آئی تھی مجھے، اور اب 6 ماہ گزر گئے تھے، کسی نے مجھے یاد بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی شازمین کی ڈائری میرے سامنے پڑی ہے جس کے ہر صفحے کے آخر میں اس نے لکھا تھا، شکیل میری محبت خاموش ہے۔ مجھے اس وقت کا شدت انتظار رہے گا جب آپ میری خاموش محبت کو سمجھیں گے، میرا اعتبار کریں گے۔ بس مجھے اب اس وقت سے خوف آتا ہے جب روز محشر مجھ سے شازمین کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ تو دوستو، بہت ہی دردناک ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب مت کرنا بھولیے گا۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ مورل سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔